جب حضرت یوسف کو اندھے کنویں میں ڈالا، لوگوں رسی کاٹ دی، بھائیوں نے آدھے کنویں میں لٹکایا، آدھے کنویں میں لٹکانے کے بعد رسی کاٹ دی گئی ہے، اور جب سے آنے والوں رسیلے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، اندھے کنویں میں ڈالا، آدھے کنویں میں جب حضرت یوسف کو لٹکا دیا، بھائیوں نے چھری سے رسی کو کاٹ دیا، حضرت یوسف کی رسی کٹی، حضرت یوسف نیچے چلے، رب کی مدد آئی، معلوم ہے کیسی آئی؟ رب نے فرمایا او جبریل میرے یوسف کی رسی کٹ چکی ہے، یوسف کنویں میں جا رہا ہے، یوسف پانی پہ پہنچنے والا ہے، اور میرے جبریل میرے یوسف نے مجھے پکارا ہے، میری رحمت کو دہائی دی ہے، جبریل یوسف کنویں میں پانی تک نہ پہنچ پائے اس سے پہلے جا کے میرے یوسف کو اپنی گود میں لے پانی پہ نہ جا پائے۔ اپریٹر صاحب بہت اچھا، میں بولا تھوڑی سی آواز اور بڑھا دی تاکہ دور سے بھی لے۔ میں یہ آخری جملے بہت پیار سے بتانا چاہتا ہوں، اچھا لگ رہا کہ آپ کو نہیں لگ رہا؟ اور جب کام کی باتیں سنتے ہیں نا تو پھر اچھا لگتا ہے۔ اللہ کی مدد آئی، حضرت یوسف کی رسی کٹ گئی، حضرت جبریل کنویں میں پہلے سے آ گئے، حضرت جبریل نے حضرت یوسف کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ کیا کر لیا؟ اپنی گود میں اٹھا لیا، اور ایک پتھر پہ حضرت جبریل کو بٹھا دیا، حضرت یوسف کو بٹھا دیا، حضرت جبریل نے یوسف کو بٹھا دیا۔ پھر وہ لمبی کہانی ہے، کہانی میں شارٹ میں ایک بات بتاؤں گا کہ مدد اللہ کی کیسے آتی ہے۔ وہ لمبی کہانی ہے، کنویں سے نکال بھی لیا گیا، بازار میں بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید لیا۔ مزہ آ جائے گا، بہت کچھ ہے سنانے کے لیے اگر آپ سننے کو تیار ہو تو، ہے نا؟ ہاں او بھائی، حضرت یوسف کو عزیز مصر نے خریدا۔ عزیز مصر کون تھا بتاؤں میں؟ کون تھا بتائیے؟ مصر کی حکومت میں گرہ منتری تھا، بادشاہ نہیں تھا مصر کا۔ بہت سے لوگ عزیز مصر کو بادشاہ سمجھتے ہیں، بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ تو اور تھا، شاید اس کا نام ہورم ہو یا کچھ اور تھا، لیکن عزیز مصر کون تھا؟ گرہ منتری۔ گرہ منتری تو سمجھتے ہیں نا آپ، یہ تھا۔ اس کی بیوی کا نام تھا زلیخا۔ کیا نام تھا اس کی بیوی کا؟ زلیخا۔ زلیخا نے جب یوسف کو دیکھا تو فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف کو اللہ نے بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ ہمارے بھائی کو جلدی سے جگہ دے دو، کسی کام سے شاید جا رہے ہوں، میرے بھائی کوئی کام نہ ہو تو بیٹھ جانا، چونکہ یہ تقریر گلفام رضا قادری روزانہ آ کے تمہیں نہیں سنائے گا، اور میری یوٹیوب میں بھی سنتے ہو نا تو یہ نہیں سنو گے جو تمہیں میں آج سنا رہا ہوں، یہ بھی سن لیجیے آپ، یہ روزانہ نہیں، یہ صاحب خانہ کی مہربانیاں ہیں کہ انہوں نے مشقتیں کر کے مجھے بلایا اور اس حد تک پہنچایا کہ میں تم تک کچھ پہنچا رہا ہوں۔ بے شک زلیخا فریفتہ ہو گئی۔ ادھر بھائیوں نے ظلم کیے، ادھر بھائیوں نے ستم کیے، اب آپ یہاں سے نکلے تو پھر زلیخا کا ستم شروع ہو گیا۔ کس کا ستم شروع ہو گیا؟ زلیخا کا ستم۔ زلیخا چاہتی تھی جو میں بولوں وہ یوسف کر گزرے، لیکن حضرت یوسف نے فرمایا میں نے تو رب کے فرمان پہ عمل کرنا، میں نے تو قدم کو راستے سے ہٹانا نہیں ہے۔ کہنے لگی یوسف میں عزیز مصر کی بیوی ہوں، میرے ہاتھ میں ساری فوج کی کمان ہے، پورا مصر میرے ایک اشارے پر جہنم بن سکتا ہے، ایک اشارے پر پورے مصر کو کٹوا سکتی ہوں۔ تو جانتی نہیں یوسف میری پاور کیا ہے، تو ایک ادنا سا غلام ہے، میں ایک عزیز مصر کی بیوی زلیخا ہوں، میرے اشارے پر عزیز مصر ناچتا ہے، میرے اشارے پر پورا مصر ادھر سے ادھر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا او زلیخا تیرے اشاروں پر عزیز مصر چلتا ہوگا، تیرے اشاروں پر مصر کی فوج چلتی ہوگی، مگر تیرے اشاروں پر یوسف نہیں چلنے والا۔ نعرے تکبیر، ہاتھ اٹھا کر بولیے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے وصیت۔
یوسف تیرے اشارے پہ نہیں چلے گا، یوسف تیرے اشارے پہ نہیں کہنے کہ یوسف اگر میرے اشارے پہ نہیں چلو گے تو پریشان ہو جاؤ گے، یوسف میرے اشارے پہ نہیں چلو گے تباہ ہو جاؤ گے، یوسف میرے اشارے پہ نہیں چلو گے برباد ہو جاؤ گے، یوسف تمہارا مقدر اندھیرا بن جائے گا، یوسف تمہارا مقدر قید خانہ بن جائے گا۔ حضرت یوسف نے فرمایا زلیخا جو رات کو اجالوں میں بدل دیتا ہے وہ میرا خدا ہے، جو اندھیرے کو رات صبح میں بدلتا ہے میرا خدا ہے، جو دن کے اجالے کو اندھیرے میں بدلتا ہے میرا خدا ہے، جو شفا دیتا ہے بیماروں کو میرا خدا ہے، جو اچھوں کو بیماری دیتا ہے میرا خدا ہے، جو انڈے سے زندہ بچہ پیدا کرتا ہے وہ میرا خدا ہے۔ وہ تیری کیا اوقات ہے تو میری زندگی کو اندھیروں میں ڈالے؟ اندھیروں کو اجالے دیتا ہے میرا خدا ہے۔ یہ رات ہو رہی ہے نا، پوری دنیا کے جنریٹر لگا دو، کیا صبح کر دیں گے؟ بتائیے مجھے، اللہ ہی ہے جو ایک بلب سے پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ تو اتنا کمزور ایمان کر لیا کہ تمہاری زندگی کو روشن یہ دنیا والے کریں گے، حرام کمائی تمہاری زندگی کو روشن کرے گی؟ نہیں، تیری زندگی کو وہی روشن کرے گا کہ جس رب نے اس رات کو صبح میں تبدیل کیا ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا خریدے ضرور گئے، بیچے ضرور گئے، غلام ضرور بنایا گیا ہمیں، لیکن زلیخا تیری اتنی بھی اوقات نہیں کہ یوسف کی ضمیر کو خرید سکے۔ یار تم اپنی پر ہو تو بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ جھکا دے گا تمہارے سامنے۔ زلیخا پیار سے پیش آئی، او یوسف تیری لائف بنا دوں گی، او یوسف تجھے مصر کا تخت دلا دوں گی، او یوسف میں تجھے سکوں میں تلوا دوں گی، او یوسف عزیز مصر سے کہہ کے غلامی سے تیرا پروموشن کرا دوں گی، یوسف میری بات تو مان۔ حضرت یوسف نے فرمایا تو مجھے مصر کا تخت بھی دلا دے، تاج بھی دلا دے، تب بھی میں اپنے راستے جھاڑنے والا نہیں ہوں۔ زلیخا نے سوچا سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا، یوسف ایسا نہیں مانے گا، یوسف کو منانا ہے تو کچھ زبردستی کرنا ہوگا۔ حضرت یوسف کو 7 تالے والا ایک ایسا روم بنایا کہ جس کے اندر 7 تالے لگے تھے، دروازے میں دروازہ، دروازے میں دروازہ، 7 تالوں کے اندر حضرت یوسف کو بلا کے 7 تالوں کو بند کر دیا، 7 تالوں کی چابی اپنے پاس لے لی۔ اور لوگوں ذرا غور کرو، وہ بادشاہ کے مضبوط دروازے، وہ بادشاہ کا مضبوط قلعہ، پھر اس میں 7 دروازے، اور لوگوں کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، 7 کمروں کے اندر حضرت یوسف کو بند کر لیا۔ اب اکیلی زلیخا ہے، اکیلے یوسف ہے، کہنے لگی یوسف اب تو اپنے راستے سے کیسے نہیں ہٹے گا، یوسف اب میری بات کیسے نہیں مانے گا، 7 تالوں کے اندر تجھے میں نے بند کر دیا ہے، چابیاں میرے پاس ہے، یا تو میری بات ماننا ہوگی یا اندھیرے تیرے مقدر بنا دوں گی۔ حضرت یوسف نے فرمایا او زلیخا تو کیا سمجھتی ہے کہ 7 تالوں میں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ ارے 7 تالوں میں تیرا عزیز مصر نہیں دیکھ رہا ہوگا، مگر میرا خدا تو 7 تالوں میں بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے، بہت ہائے ہائے، میں قدم کہاں سے ہٹاؤں؟ کہنے لگی یوسف خدا کی بات کرتا ہے، ایک بت تھا ان 7 تالوں کے اندر جس کی وہ پوجا کرتی تھی، اس نے اس بت پہ چادر ڈال دی، چادر ڈال کے بولی اب میں نے خدا کو چھپا دیا ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا تیرا خدا تو چادر سے چھپ جاتا ہے، میرا خدا تو وہ ہے جو آسمانوں میں بھی نہیں چھپتا ہے، کیا بات ہے، میرا خدا تو وہ ہے جو زمینوں میں بھی نہیں چھپتا ہے۔ اور میرا خدا تو 7 تالوں میں بھی دیکھتا ہے، میرا خدا تو زمینوں کے پردوں کے نیچے کا بھی دیکھتا ہے۔ زلیخا نے کہا یوسف یا تو میری بات ماننا ہوگی، جو میں چاہتی ہوں پورا کرنا ہوگا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یہاں سے یا تو باہر نہیں نکلنے دوں گی، اور باہر نکلو گے تو تم پہ تہمت لگا دوں گی، تمہیں قید خانوں میں ڈلوا دوں گی۔ اور لوگوں ذرا غور کرنا، حضرت یوسف نے دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کیا، مولا تیرا ہی تو اعلان ہے سیدھے راستے کو نہ چھوڑنا، ایمان کو نہ چھوڑنا، مولا میں ایمان کے راستے پر چلا ہوں، مولا تو مجھے اکیلا مت چھوڑنا، میرے مولا یہاں مدد کر۔ یہاں زلیخا کا شکار میرے سامنے ہے، زلیخا اس وقت اپنے نفس کی بہت بڑی پجارن بن گئی ہے، اپنے نفس کی خواہش کے لیے بہت کچھ کرنے تیار ہے۔ اے میرے پروردگار یوسف کی مدد فرما۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، مصر کے ان 7 تالوں میں آواز آئی یوسف گھبرا نہیں، دروازے کی طرف بھاگ اور ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھ، تو دروازے کی طرف چل اور ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھ۔
حضرت یوسف جب دروازے کی طرف بھاگے، زلیخا ہنسی، مضبوط تالا، چابی میرے پاس ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا چابی تیرے پاس ہے، مگر میرا مولا چاہے تو اس تالے کو تیری بغیر چابی کے بھی کھول دے۔ حضرت یوسف کے تالے کے پاس پہنچے تو تالا کھل گیا، دروازہ کھل گیا، دوسرے کے پاس پہنچے کھل گیا، تیسرے کے پاس پہنچے کھل گیا، الغرض سارے دروازے کھل گئے، سارے حضرت یوسف نکل گئے۔ اللہ نے فرمایا ٹینشن مت لینا، صحیح راستے پہ تم چلو، مدد میں کروں گا۔ بولو اللہ نے مدد کری کہ نہیں کری؟ آج تم کہتے ہو مولانا دعا نہیں قبول ہوتی، تو بھئی راستہ تو سیدھا چنو۔ تم کہتے ہو مولانا بڑا پریشان، گھر کی تکلیفیں نہیں جاتی، اور بھئی راستہ تو صحیح چنو۔ تم کہتے ہو مولانا گھر کا کلیش نہیں جاتا، اور بھئی راستہ تو صحیح چنو۔ ہاں راستہ صحیح چنو کہ تب نہ یار۔ الغرض رب نے فرمایا یوسف پریشان نہ ہونا، تیری چوکھٹ پہ اس زلیخا کو بھی جھکا دوں گا، تیری چوکھٹ پہ ان بھائیوں کو بھی جھکا دوں گا، تو سیدھا راستہ نہ چھوڑنا۔ حضرت یوسف کے اوپر اس نے تہمت لگا دی، زلیخا نے الٹی تہمت لگا دی، عزیز مصر سے شکایت کر دی کہ یوسف نے میرے اوپر غلط نظر ڈالی ہے، میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا، معاذ اللہ۔ حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈالا گیا، 12 سال آپ قید خانے میں رہے، لیکن قدم نہیں ڈگمگایا، قدم زور سے بولیے، قدم نہیں ڈگمگایا۔ یا اللہ اگر تیری رضا ہے قید خانے میں یوسف کا رکھنا تو میں اسی میں راضی ہوں، میں اسی میں راضی ہوں۔ 12 سال کے بعد حضرت یوسف کو قید خانے سے نکالا تو سیدھا تخت عطا کر دیا اللہ نے۔ کیا ادا کر دیا؟ تخت۔ اور جب آپ کو حکومت ملی تو قحط پڑ گیا، اور جب قحط پڑا تو جو بھائی تھے نا جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، ان کے یہاں بھی بھوک مری ہو گئی، مگر انہیں پتا نہیں تھا جو مصر کے تخت پر بیٹھا ہے وہ وہی بھائی ہے جسے کنویں میں پھینک کے آئے تھے۔ اپنے باپ یعقوب سے بولے، اور باپ یعقوب ہم نے سنا ہے مصر کا جو بادشاہ ہے اس کے پاس مال کے ذخیرے ہیں، غلہ خوب جمع کیا ہے، وہ سب کو بانٹ رہا، ہمیں بھی اجازت دو ہم بھی لے آئیں گے۔ باپ نے اجازت دی، بھائی گئے، حضرت یوسف نے پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا، وہ تو ذہن بھی نہیں پہنچا یار کنویں میں ڈالے، قصہ ختم ہونے کے بعد بادشاہ وہی بنا بیٹھا ہے۔ ہائے ہائے، 4 سب کے سب بھائی حضرت یوسف کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، اور یوسف میں نے تیرا خواب سچا کر دکھایا، دیکھ تیرے بھائیوں کو تیری چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ہائے ہائے، اور یوسف تیرے بھائیوں کو تیری چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ الغرض زلیخا نے بہت کچھ کی، یوسف کو حاصل نہ کر سکی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، بدنام ہو گئی، عزیز مصر نے بھی اپنے گھر سے نکال دیا، جنگلوں میں بھٹکتی رہی، بھٹکتی رہی، بھٹکتی رہی، زندگی کے آخری پڑاؤ بڑھاپے میں یوسف کو نہ بھولی۔ ایک دن بیٹھ کے بولی اپنے خداؤں سے تو یوسف کو بہت مانگا مگر نہ ملا، لاؤ آج یوسف کے خدا سے یوسف کو مانگ کے دیکھتے ہیں، شاید مل جائے۔ اور پھر رب کی بارگاہ میں زلیخا نے التجا کی، مولا میں تیرے یوسف کو تجھ سے مانگتی ہوں۔ جب زلیخا نے رب سے یوسف کو مانگا تو رب کے پاس وحی آ گئی، اب زلیخا کے پاس جاؤ اور اس سے نکاح کرو۔ ہائے ہائے، جائز طریقے سے کام کرو، مدد اللہ کی آئے گی، اور اگر حرام طریقے سے دنیا میں کماؤ گے تو لوگوں اللہ کی مدد نہیں آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دکھ آئے گا۔ وہ جلسے میں آنے والوں آج کے بعد قسم کھا کے اٹھنا کہ آج کے بعد حرام نہ کمانا ہے، حرام نہ کھانا ہے، آج کے بعد نہ کوئی حرام کام کرنا ہے، آج کے بعد ہمیں حق ادا کرنا ہے، جس کا حق ہے ادا کریں گے، ماں باپ کا حق ہے ادا کریں گے، والدین کا حق ہے ادا کریں گے، پڑوسیوں کا حق ہے ادا کریں گے، نمازوں کا حق ہے ادا کریں گے، زکوٰۃ ایک حق ہے ادا کریں گے، روزہ ایک حق ہے ادا کریں گے۔ لوگوں تیری آنکھ کا حق یہ ہے کہ اس سے کوئی برا کام نہ دے، اس سے اچھی اچھی چیزیں دے۔ تیری زبان کا حق یہ ہے اس سے کوئی گندی بات نہ کہے۔ اور میرے بھائی تیرے کانوں کا حق یہ ہے کہ اس سے تو غلط باتیں نہ سن، فلمی گالیں نہ سن۔ اگر ان سے سننا ہے تو قرآن کی تلاوت سنو، اگر ان سے سننا ہے تو مسجدوں کی اذانیں سنو۔ او میرے بھائی سب کا حق ادا کرو، میرے کریم مصطفیٰ
مصطفیٰ نے فرمایا رات بھر جاگتا ہے دن بھر روزہ رکھتا ہے، بیوی کا حق ادا کون کرے گا؟ نبی نے فرمایا کبھی رات کو عبادت بھی کیا کر اور اپنی بیوی اور بچوں کا حق بھی ادا کیا کر، ان کا حق بھی ادا کیا کر۔ لوگوں حق ادا کرو، اس کا نام ایمان ہے۔ حق ادا کرنے کا نام ادب ہے اور ادب کا نام ایمان ہے۔ آپ نے بڑی اچھی تقریر سنی، بہت محبت سے سنی، اور میں نے بہت لمبی 1.5 گھنٹہ تقریر بول دی۔ اجازت ہو تو اب ختم کریں، سلام پڑھیں اور اس کے بعد میں آپ بھی گھر کو چلیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو سلامت رکھو، مگر ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد انشاءاللہ ایمان مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میرے بھائیوں، موت کا گڈھا انتظار کر رہا، جس جگہ تمہیں دفن ہونا وہ جگہ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی آئے گا، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے او دنیا کے لہو و لعب میں کھونے والے انسان، تجھے میرے اندر آنا ہے، میں سانپوں کا گھر ہوں، میں بچھو کا گھر ہوں، میرے اندر آنے کی بھی کچھ تیاری کر لے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ قبر پکار پکار کے کہتی ہے، قبر چیخ چیخ کے کہتی ہے ہم کو پتا نہیں کہ ہمیں کس جگہ پہ جانا ہے، مگر قبر کو پتا ہے کہ میرے اندر کسے آنا ہے۔ تیاری کرو، حق ادا کرو، سب کے حق ادا کرنا، ماں کا حق، باپ کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسی کا حق، اپنا بھی حق ہے، اپنا بھی جسم ہے، اس سے بہت زیادہ محنت کر رہے ہو، اسے آرام نہیں دے رہے ہو، یہ بھی جسم کا حق مار رہے ہو۔ ڈے بھی ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں، نائٹ میں بھی ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں، اوور ٹائم بھی ہو رہا ہے، تو اس کا بھی تو حق ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ حق ہے، سب کے حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ایک سارے لوگ وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم ہر چیز کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بولو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔